بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہمت ترازی کے اس واقعے کے بعد یوسف صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیز رشتہ دار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، دربار سلطانی میں نوعمر یوسف کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان امراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرکم ویسے ہی صلاح الدین سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی ورگلانا شروع کیا جن سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرکم ایک خفیہ نشست میں صلاح الدین کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو راندہ درگاہ ہو چکا ہوں مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرکم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنے عہد و منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرکم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں مگر پرانا خدمتگار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرکم کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل ہی کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں امراء ابن مرکم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرکم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرکم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت 2 بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرکم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرکم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیرکو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرکم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرکم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرکم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پوری شام میں صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرکم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگو سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔
اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرکم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت طرازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جواں سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ان سے اتنی جلد بچھڑ جائے گا۔ ست الملک خاتون اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کی بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفات پڑی ہے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی اور ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگو تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاریہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حماہ بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حماہ کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھا کہ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حماہ میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی حماہ کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرکم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس جوان مرد یوسف کی موت کا ماتم کرتے ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و الم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تھپیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوان کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشک بار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے
نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے یوسف کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، تم رسم تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین شیر کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دل خراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کہاں تلاش کرو گے؟ اسد الدین شیر کو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آوازوں سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ کر رکی، پھر وہ باجبروت حکمراں نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسطو بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسطو نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو سے گلے ملے۔ ان کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ یوسف میرا خدمتگار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر ابن مرکم نے تو انہیں یہ کہہ کر ورغلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے یوسف کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں جواں مرگ یوسف کی موت پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں قدرت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی کہ ایک زہریلا کانٹا خود بخود ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ پھر قاضی ابن ارسطو نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، یہاں تک کہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے تو اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حمام میں سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے، آمین۔ قاضی ابن ارسطو نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن ارسطو کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کے چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی، مگر تینوں حاسد امراء دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔
ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ دوسری طرف شہر حمام میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں صلاح الدین اور امین رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبت ناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک صلاح الدین اور سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر مکان کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے تاکہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر حمام پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کے بعد صلاح الدین اور امین کو اندازہ ہو گیا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے کہ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا تھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں یکایک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شاہراہ عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً صلاح الدین اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھیں۔ پھر دوسری صبح وہ دونوں اس راستے سے گزرنے والی گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیت ناک مسافت کے بعد صلاح الدین اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین کے زندہ و سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے صلاح الدین کو قبائے زر نگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی تھی۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کی بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امراء صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ صلاح الدین نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دست مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔